يا من يعلم ما في الضمير، يا منفسا عن المكروبين، يا مفرجا عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج إلى التفسير، صل على محمد وآل محمد. افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. مجلس دی قبولیت واسطے صلوات تلاوت فرماؤ. جملہ مومنین مرحومین، بالخصوص حاضرین دے جملہ مرحومین اور بالاخص بانیان معاونین دے مرحومین دی مغفرت و بلندی درجات واسطے بار دیگر و آواز بلندتر صلوات. امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا دے ظہور پر نور اجتعجیل واسطے بھی صلوات تلاوت فرماؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا نصير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين. الصلوات. ثم صلاة والسلام على خير العالم، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات. میرے مکرم سامعین، دعا ہے پروردگار عالم تساں حاضرین دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر منظور و مقبول فرماوے. دعا ہے پروردگار عالم جملہ مومنین مرحومین، حاضرین دے جملہ مرحومین، بانیان دے مرحومین، معاونین، انتظامیہ، ان ساریاں دے مرحومین دی مغفرت و درجات بلند فرماوے. دعا ہے پروردگار عالم امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا دے ظہور پر نور اجتعجیل فرماوے. انہاں دوئیں دی قبولیت واسطے صلوات تلاوت فرماؤ. اللہم میرے مولا سامعین، اللہ دی ذات نے حضرت انسان کو ان دنیا دی کامیابی اور آخرت دی کامیابی واسطے والدین جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. والدین انسان دی دنیا و آخرت دی کامیابی واسطے اللہ دی عظیم نعمت ہیں.
جو عزت، جو عظمت، جو مقام، جو مرتبہ، جو رتبہ اللہ نے والدین کو عطا فرمایا اور کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ قرآن مجید دیا مختلف آیات دے اندر اللہ دی ذات نے اپنی عبادت دے حکم تو بعد اور شرک دی نفی تو بعد فوراً والدین دے نال احسان دا حکم فرمایا ہے۔ یہ کوئی عام گل نہیں۔ علماء فرمائیں توحید دے بیان تو فوراً بعد، شرک دی نفی تو فوراً بعد والدین دے نال احسان دا حکم دیونا اللہ دے نزدیک والدین دی عظمت دی واضح دلیل ہے۔ کسی مقام دے فرمایا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ تو علاوہ کہیں دی عبادت نہ کرے سو، وبالوالدین احسانا اور والدین نال احسان کرے سو۔ کسی مقام دے ہوتے فرمایا اللہ تعبدو الا ایاہ، اللہ تو علاوہ کہیں دی عبادت نہ کرے سو، وبالوالدین احسانا، اللہ چاہتا ہے تو سن والدین نال احسان کرو۔ کسی مقام دے ہوتے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهِ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین دے نال احسان کرو۔ اور کسی مقام دے ہوتے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پروردگار نے فیصلہ کر چھوڑیا کہ تساں اللہ تو علاوہ کہیں دی عبادت کرن دا حق نہیں رکھ دے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین دے نال احسان کرو۔ 4 آیتاں تلاوت کی دیاں احباب دے سامنے۔ 4 آیات دے اندر اللہ دی ذات نے اپنی وحدانیت کو بیان کرن تو فوراً بعد اور شرک تو منع کرن تو فوراً بعد اللہ دی ذات نے والدین دے نال احسان دا حکم دیتا ہے۔ علماء فرمیندن اس مقام تے والدین دے نال احسان دا حکم دیونا اللہ دے نزدیک والدین دی عظمت دی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر والدین دے نال احسان کرنا فقط اسلام دے اندر ایک حکم نہیں، فقط والدین دے نال احسان کرنا مسلمانوں واسطے خاص نہیں، بلکہ قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، جو انسان ہے چاہے جیڑے مذہب نال تعلق رکھدا ہوئے، جیڑے مکتب نال تعلق رکھدا ہوئے، جیڑے نبی دا امتی ہوئے، فرمایا اگر انسان ہے اللہ دی ذات انسان کو وصیت کیتی ہے جو اپنے والدین دے نال احسان کر۔ اور اگر روایات معصومین دا مطالعہ فرماؤ، روایات معصومین دے اندر کثرت نال والدین دے نال احسان کرن دی تاکید موجود ہے۔ کسی مقام دے ہوتے بندہ پیغمبر دی خدمت دی جائے آدھے یا رسول اللہ میرے والدین دی عظمت بیان فرماؤ نا، اللہ نے والدین کو کیا عظمت عطا فرمائی؟ فرمایا بندہ خدا ہما جنتوں کا و ناروک، اگر انہاں دے حقوق ادا کریں، اگر انہاں دا فرما بردار بن کے رہیں، اگر انہاں نال احسان کریں تو تیری جنت دے ضامن تیرے یہ والدین ہیں، وَنَارُكْ، فرمایا اگر نافرمانی کی تو انہاں دے حقوق ادا نہ کیتے، خیال کریں یہ والدین تیری جہنم دا سبب بڑھ سکتے ہیں۔ بڑی عظمت عطا فرمائی اللہ نے والدین کو۔ حضرت موسیٰ نے
خدا دی بارگاہ سوال کیتا پروردگارا من ھذا الذی قد اظلہ عرشک، پروردگارا اس سامنے کون ہے جندے سر تے تیری رحمت و تیرے عرش دا سایہ موجود ہے۔ پروردگارا یہ واقعاً کوئی نیک بندہ ہے جندے سر تے تیرے عرش دا سایہ موجود ہے۔ فرمائے موسیٰ ہوا بارن بے والدے ہے، اندہ ہکو عمل میں پروردگار نو اتنا پسند آیا جو میں پروردگار نے اندے سر تے اپنے عرش دا سایہ کر چھوڑے۔ پروردگارہ کیڑا عمل فرمایا اے اپنے والدین دے نال احسان کرے دا، والدین نال نیکی کریں دا، والدین دے حقوق دا خیال کریں دا۔ معصوم فرمائندن سلاسن ترائے عمل ایسن لم یجعل اللہ فیہن لأحد رخصتن، فرمایا ترائے عمل ایسن جنہ دے انجام دے وڑیچ اللہ دی ذات نے کسے نو کوئی معافی عطا نہیں فرمائی، کوئی معافی کوئی نہیں، ذرہ بھر گنجائش کوئی نہیں۔ کیڑے فرمایا پہلا عمل اداء الامانت الی البر والفاجر، فرمایا توارے کول کہیں بندے دی امانت موجود ہے او نیک ہے تامی اون امانت دا واپس پہنچاونا ضروری ہے، تے جن دی امانت توارے کن ہائی او گناہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، اچھا انسان نہیں۔ فرمایا اون دا گناہگار ہونا، اون دا فاسق و فاجر ہونا اے اون دے پروردگار دا معاملہ ہے، تیرے تے واجب ہے اون دی امانت اون دے تیں واپس پہنچا۔ تیرے تے لازم ہے اون دی امانت اون دے تیں واپس پہنچا۔ فرمایا دوسرا عمل جس دے اندر اللہ نے کسے نو کوئی معافی اور رخصت عطا نہیں فرمائی، فرمایا والوفاء بالعہد، وعدہ پورا کرنا۔ فرمایا یہ عمل ہے جن دے اندر اللہ دی ذات نے کہیں نو کوئی معافی عطا نہیں فرمائی، للبر والفاجر، اے وعدہ تو اللہ کہیں نیک انسان نال ہے، وعدہ بھی ہوندہ پورا کرنا ضروری ہے، والفاجر اے وعدہ اگر کسی گناہگار نال بھی ہے تا ہوندہ بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ فرمایا ہوندہ گناہگار ہونا اے ہوندہ ہوندے پروردگار دا معاملہ ہے، تیرے لازم ہے ہوندے نال کیتا ہویا وعدہ وفا کا۔ البتہ اس اجازت میں ایک جملہ ضرور عرض کریں دا ہوں، علماء فرمیندن روایات آدھی گناہگار بندے نال کیتا ہویا او وعدہ ضروری ہے جڑا وعدہ جڑا کام جائز اموری چوں ہوئے، سوء تفاہم نہ ہوئے، مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئے۔ جو مولانا آگ گئے ہیں جو کہیں گناہگار نال وعدہ بھی ہے تا فرمایا او وعدہ ہی پورا کرو، نا گناہگار بندے نال اگر خدا نہ خواستہ کہیں کسے گناہ دا وعدہ کیتا ہوئے ان گناہ دا وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں، وہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے جیڑا وعدہ جائز ہوئے جہاں دی اجازت شریعت نے دے رکھی ہوئے۔ فرمائے دو کام، تیسرا عمل جہاں اندر اللہ دی ذات نے کہنو کوئی رخصت عطا نہیں فرمائی، کوئی معافی نہیں، کیڑا فرمایا وَبِرُّ الْوَالِدَيْن، والدین نال نیکی کرنا۔ فرمایا یو عمل برین کانا او فاجرین، تیرے والدین نیکن تاں بھی ظاہر ہے وقت زیادہ حق بڑھنا ہے، جو والد بھی ہیں والدین بھی ہیں تے نیک بھی ہیں، وقت بندے کو ڈھیر خدمت کرنی چاہیے۔ تے فرمایا کانا او فاجرین، تے والدین اگر گناہگار ہی کیوں نہیں، فرمایا انہاں دا گناہگار ہونا اے انہاں دا تے انہاں دے پروردگار دا معاملہ ہے، تیرے تے واجب ہے انہاں دے نال احسان کر، انہاں دے حقوق دا خیال کر، انہاں دے نال نیکی کر۔ اچھا بات یہ سوال پیدا ہوندے
کہ یہ جڑی نیکی ہے والدین نال اس نیکی دی کوئی حد بھی ہے؟ پریشان تھی گئے ہو؟ رات دائے پہر ادھی رات تھی گئی ہے تے موضوع بھی آگئی ہے والدین دا احترام. میں جان بوجھ کے انتخاب کی تھا، جان بوجھ کے انتخاب کی تھا چاکہ تھکے ہوئے مومنین رات این پہر سن کے ونین تا انہاں کو والدین دی عظمت دا ادراک ہو جائے کہ اتنا اہم موضوع ہے. وگرنہ اس وقت این ویلے خطیب او موضوع پڑھ دیں جڑا مومنین کو جگا کے رکھے ایمیں نا. لیکن الحمدللہ میں مطمئنہ بڑے خلوص نال اور بڑی توجہ نال سماعت فرمیندے پہ ہو. فرمایا اس احترام دی کوئی حد بھی ہے، اس احترام دا کوئی بننا بھی ہے، اس اطاعت دی کوئی حد بھی ہے. کہ تئیں انہاں دی اطاعت کرنی ہے. قرآن نے وہ حد بیان فرمائی. فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ توجہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. فرمایا اگر والدین ہن مشرک، والدین ہیں مشرک او تے کو مجبور کریں دن بھئی تم ہی اون پروردگار دا شرک کر، تم ہی کہیں کو خدا دا شریک بنا. فرمایا ہونے حد آ گئی ہے بس. فلا تطعہما ہون اس معاملے انہاں دی اطاعت نہیں کرنی، انہاں دی گل من کے کہیں کو اون پروردگار دا شریک نہیں بنا. کیوں؟ ان الشرکا لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے، شرک او گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک. اللہ دی ذات جیڑا گناہ معاف کرنا چاہوے کر چھڑے سی، اللہ نے شرک معاف نہیں فرماونا. فرمایا اگر والدین مجبور کریں دیں جو شرک کر، فرمایا فلا تطعہما ہون انہاں دی اطاعت نہیں کرنی. لیکن خیال کریں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. انہاں دے مشرک ہومنا اور انہاں دا تیکوں شرک دی دعوت دیمنا اندہ اے مطلب نہیں جو انہاں دے احترام نہ کرے. نا مشرک ہومن پہ تیکوں شرک دی دعوت دیمن پہ. فرمایا انہاں دے شرک دی دعوت قبول نہیں کرنی لیکن دنیا انہاں نالوات بھی اچھا سلوک کرنا ہے. وَصَاحِبْهُمَا فی الدنیا معروفہ، دنیا دے اندر انہاں نال اچھے سلوک نال پیش آونا ہے. اچھا سوال پیدا ہونا ہے کہ اے احسان ہے کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اے احسان ہے کیا؟ قرآن مجید نے اس احسان نو بیان فرمایا. فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. فرمایا تیرے والدین ضعیف عالم میں تیرے گھر وچ موجود ہیں، ہیک ہائی یا دونوں ہیں. فرمایا انہاں دی ضعیفی آئی. قرآن دے من نعمر ہو ننکسو فی الخلق. جیڑا ضعیف ہوندہ ہے آہستہ آہستہ ہوندے مزاج بدلن پہ ویندن، ہوندے مزاج بدلن پہ ویندن. ہو سکتا ہے جیڑا ضعیف ہوئے چھوٹی چھوٹی گل دے ہوتے کیا ہو منجے ناراض ہو منجے کیونکہ مزاج تبدیل ہو ویندن. بعض علماء نے تعبیر کی تے کہ آہستہ آہستہ بچپنے والا مزاج لوٹن پہ ویندے. ہو سکتا ہے انہاں دی کسے گل تے تینوں غصہ آ ونجے. فرمایا فلا تقل لہما اف. فرمایا او ضعیفی دے عالم میں چین تے کوئی اجازت نہیں جو انہاں واسطے کلمہ اف اپنی زبان تے جاری کر. عربی زبان دے اندر کم از کم ترین ناراضگی دے اظہار واسطے کلمہ اف استعمال ہوتا ہے. یعنی حقیر ترین لفظ اف ہے، کم ترین لفظ اف ہے. فرمایا کہ اف دی اجازت بھی کوئی نہیں.
اور اس واسطے معصوم فرمائیں لو علم اللہ احمنا من عفن لنہا انہو، یہ تا عربی زبان محدود ہے نا. معصوم فرمائیں اگر عربی زبان دے اندر اف تموی حقیر لفظ ہوئے یا اللہ دی ذات ہوں دے کونوں بھی منع فرماوے ہاں. فرمایا فلا تقل لہما عفن ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. فرمایا والدین دے نال کریمانہ انداز نال گفتگو کر، پیارے انداز نال گفتگو کر. اور یہ سوال معصوم کو لو یا مولا احسان کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا، احسان کیا ہے؟ مولا نے کیا خوبصورت جواب دیتا ہے. مولا فرمیندن احسان دا کم ترین درجہ اے ہے ان تحسنا صحبتہما، کم از کم احسان اے ہے جو تیرا رویہ انہاں نال اچھا ہوئے، تیری گفتگو اچھی ہوئے، تیرا انہاں نال سلوک اچھا ہوئے، تیرا انہاں نال آمن ونجن ملاقات کرن دا انداز اچھا ہوئے. فرمایا احسان دا اعلیٰ ترین درجہ، بس میں نتیجے والے پاسے بھی آنا. فرمایا احسان دا اعلیٰ ترین درجہ اے ہے. توجہ توجہ ماشاءاللہ کثرت نال نوجوان موجود ہیں الحمدللہ الحمدللہ. خوشی ہوندی ہے جس محفل و مجلس دے اندر کثرت نال نوجوان موجود ہوئے. فرمایا احسان دا اعلیٰ ترین درجہ اے ہے. فرمایا ان لا تکلفہما این یسألاکا مما یحتاجان الیہ. فرمایا احسان دا اعلیٰ ترین درجہ اے ہے تیرے والدین کو کوئی شے ضرورت ہے، انہاں دی ضرورت دی شے انہاں دے منگن تو پہلے فرمایا مہیا کر، انہاں کو منگنی نہ پوے، انہاں دے منگن تو پہلے پہنچا. فرمایا ہی کو احسان آ. فرمایا انہاں دی ضرورت دی شے انہاں دے منگن تو پہلے پہنچا. اور پھر فرق ہوندہ ہے، بعض اوقات میں ہوندہ ہے بے والدین کو کاشے کوئی نہیں تے اولاد کو ماشاءاللہ اللہ دا دیتا ڈھیرے ہیں. اولاد دی نوکری ہے، اولاد دا کوئی پراپرٹی ہے، کوئی زمین آئین جو بھی ہے، اولاد کو پیسہ ہے والدین کو کوئی نہیں. اس صورتی تا زیادہ حق بڑھنا ہے والدین دے اخراجات اٹھاوے. لیکن معصوم نے جملے فرمایا وَإِن كَانَا مُسْتَغْنِيَيْن، فرمایا والدین بے نیاز ہیں، والدین آپ مالدار ہیں، والدین کو اپنی پنشن موجود ہے، والدین کو اپنا رقبہ موجود ہے، والدین کو کوئی نہ کوئی سورس آف انکم موجود ہے، انہاں کو کوئی ذریعہ معاش موجود ہے. فرمایا بے نیاز ہیں، انہاں کو تیرے کو منگن دی لوڑی کوئی نہیں. فرمایا تونے جو او بے نیاز ہیں، انہاں دے بے نیاز ہون دے باوجود انہاں دی ضرورت پوری پئی ہوندی ہے، ان دے باوجود فرمایا انہاں دی ضرورت دی شے انہاں دے منگن تو پہلے انہاں دی خدمت وچ پہنچا. ہی کو احسان آ دے. اور پھر اللہ دی ذات نے انہاں والدین چو جڑا مقام والدہ نو عطا فرمایا وہ والد نو عطا نہیں فرمایا کہ خدا دی ذات دی اپنی حکمت ہے. ظاہر ہے والدہ دیاں خدمات ڈھیریں، والدہ دیاں زحمتاں ڈھیریں. بندہ پیغمبر دی خدمت جایا آدھا یا رسول اللہ من ابی رو، میرا دل کریں دے میں کہنا لیکی کرا. ہاں فرماؤ کہندے نال لیکی کرا. فرمایا امک ونج اپنی ماں نال لیکی کرا. وقت والا واپس آیا یا رسول اللہ سمم من، دوبارہ کہنا لیکی کرنا چاہنا. دسو کہندے نال لیکی کرا. فرمایا امک ونج اپنی ماں نال لیکی کر. ولا آیا آدھا یا رسول اللہ ہون کہنا لیکی کرنا چاہنا. فرماؤ کہندے نال لیکی کرا. فرمایا امک او بندے خدا ونج بھی ہون بھی اپنی ماں نال لیکی کر. تاریخ دے چوتھی مرتبہ آیا یا رسول اللہ سمم من، ہون کہندے نال لیکی کرا. فرمایا ہون ونج اپنے والد نال لیکی کر. سوال پیدا ہونے نا کیوں ترائے مرتبہ کیوں آکھے اپنی ماں؟ توجہ بس میں نزدیک آ گیا. کیوں فرمایا اپنی ماں نال لیکی کر ترائے مرتبہ؟ معصوم کو وجہ پوچھی گئی مولا وجہ کیا ہے؟ کیوں معصوم نے فرمایا، کیوں پیغمبر نے فرمایا ترائے مرتبہ فرمایا اپنی ماں نال لیکی کر، اپنی ماں
نیکی کر، اپنی ماں نال نیکی کر۔ وجہ کیا ہے؟ کیا خوبصورت وجہ بیان فرمائی۔ اور والدہ دی عظمت تے اس تو زیادہ بہترین حدیث میرے متعلق نہیں گزری۔ فرمایا وجہ اے ہے او بندہ خدا، حاملت کا حیث لا یحتمل احد احدا۔ فرمایا وجہ اے ہے تیری ماں نے تے کو 9 مہینے اپنے بدن دے اندر ایویں اٹھایا ہے جی میں دنیا چے کوئی کہیں کو اٹھا سکتا ہی نہیں۔ کوئی کہیں کو اٹھا سکتا ہے؟ ایویں کوئی اٹھا سکتا ہے؟ نہیں، ممکن ہی نہیں۔ فرمایا حاملت کا وجہ اے ہے تیری والدہ نے تے کو انج اٹھایا جی میں کوئی کہیں کو اٹھا نہیں سکتا۔ اور اگلا جملہ فرمایا وَأَعْتَتْكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا حَيْثُ لَا يُعْطِي أَحَدٌ أَحَدًا۔ فرمایا تیری ماں نے اپنے پورے جسم اور جگر دا نچوڑ دودھ دی حالت جتے کو ان پلائیس جی میں کوئی کہنو پلا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اپنے پورے جسم دا نچوڑ تینو ان عطا کیتس جی میں کوئی کہنو عطا کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا وَلَمْ تُبَالِي، اور عظیم جملے معصوم دے، فرمایا لَمْ تُبَالِي، و تیری ماں نے پرواہ نہیں کی تھی، ان تجوعا وتطعمک، فرمایا آپ بھوکی ہئی جی میں کیتا سی تیرے واسطے کھانے دا انتظام کیتس، وتعطش وتسقیک، فرمایا آپ پیاسی ہئی جی میں کیتس تیرے واسطے پانی دا انتظام کیتس، وتعرا وتکسوک، فرمایا آپ سارا سال پرانا لباس پاتس تیرے واسطے جی میں مہیا کیتس نما لباس بنایس، فرمایا وَتَضْحَا وَتُضِلَّكْ، فرمایا آپ سورج دی روشنی اور گرمی تیرے لیے جی میں بنایس تیرے واسطے سائے دا انتظام بنایس۔ اور معصوم نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جڑا والدہ دی عظمت واسطے عظیم جملہ ہے۔ کم از کم اسا مرد حضرات وہ خدمت نہیں کر سکتے، کوئی جائیں شعبے نال بھی منسلک ہوئے، اپنے کام تو آفس تو جاب تو کاشتکاری تو دکان تو جلے واپس آنا ہے نا گھر تے بچے کریں دن شور ہمیں نا گھر ہی چوندہ شور تے تھوڑی دیر اگر والد استراحت کرن دی کوشش کرے تے بچے چکریں ڈسٹرب، والد صاحب دا بی بی تھی میں دے بولو ہائی لو نہیں سی ہائی تین دے غصہ آویں دے آدھے میں کو لازہ ہی نہ ہو سمجھ دیں دے، تھوڑی جی دیر ہوندی ہے میں کو لازہ ہی نہ ہو ڈھان دیں دے، ایمیں نا اسارے کنے برداشت نہیں ہوندا۔ لیکن معصوم فرمیندن تیری ماں تیری او محسنہ ہے، فرمایا وَتَحْجُرَ النَّوْمَ لِأَجْلِكَ، اللہ جانے تیرے آرام دی وجہ تو ان زندگی دیاں کتنیاں راتی قربان کر چھوڑیاں۔ تیری ماں نے تیرے آرام دی خاطر زندگی دیے کتنے سکون قربان کر چھوڑے۔ اور فرمایا لا تطیقو شکرہا الا بعون اللہ عز و جل، فرمایا تم اندہ شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا مگر دعا کو، مگر خدا کن دعا منگ پروردگارہ میں کو والدہ دے احسان ادا کرن اور چکامن دی طاقت عطا فرما۔ میرے موضوع سامین پریشان نہیں ہونا، آخری حدیث ہو سکتا ہے کسے دے والدین دنیا تو ٹر گئے ہوں میں بندہ مجلس ہی موجود ہوئے پریشان ہو منجے جو میرے والدین تا ٹھر گئے ہون میں تا انہاں دے نال احسان نہ کر سکدا، اے باب میرے واسطے بند ہو گیا۔ فرمایا نہیں والدین اتنی عظیم ہستیاں اگر ای کائنات تے ہومن وقت بھی تیری بخشش دا سبب بن، اگر ای کائنات تو ٹر ہوئی منجن وقت بھی اللہ نے اے دروازہ بند نہیں فرمایا۔ اور اگر کہیں والدین نال احسان کیتے تے اندے والدین ٹر گئے، فرمایا اے بھی مطمئن نہ رہے جو میں اپنی ذمہ داری ادا کر چھوڑیے تے ہون ہی دنیا تو ٹر گئے بس میرا ذمہ ادا ہو گیا، نانا۔ فرمایا ان العبد، آخری حدیث فرمایا ان العبد لیکون بارن بے والدہ فی حیاتہما، فرمایا ایک ہی اجیاں بندے
جڑا اپنے والدین دا نال فرما بردار ہے، والدین دا خیال کریں دے، انہاں نال احسان کریں دے، فرمایا ثم یموتان، ہن اون دے والدین چلے گئے، انہاں دے ونجن تو بعد، انہاں دے زندگی تو، انہاں دے فوت ہون تو بعد فرمایا لا یستغفروا لہما، ہن انہاں واسطے طلب مغفرت نہیں کریں دا، ولا یقضی عنہما دیونہما، انہاں دے واجبات ادا نہیں کریں دا، فرمایا ہن مطمئن ہو گیا جو میری ذمہ داری ادا ہو گئی ہے، فرمایا خبردار تیری ذمہ داری ادا نہیں ہوئی، تیرے اس عمل دی وجہ تو انہاں دے این دنیا تے ونجن تو بعد تیرے بھلامن دی وجہ تو فرمایا فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ آقا، اللہ دی ذات ایکو نافرمان اولاد جو شمار کرے سی۔ خیال کرنا کوئی مطمئن نہ رہے جو میں والدین نہ لیکی کریں نہ رہیاں ٹور گئے انتے ہون میری ذمہ ادا ہو گیا، نہ اگلا جملہ بھی فرمایا اگر کہیں کو مہلت نہیں ملی، کوئی اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سنگا، والدین ہی دنیا تو ٹور گئے، فرمایا پریشان نہ ہوئے، مجلس ہی موجود ہے والدین دی عظمت دے جملے سنے نیس، ہن پریشان ہو گیا کہ میرے کول تا والدین ہن کوئی نہ، ہن میں کیا کرنا، میں کیویں احسان کرنا، فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ دی ذات نے اے دروازہ پھر بھی بند نہیں فرمایا، اے دروازہ کھلا ہوئے، کیویں فرمایا ان العبد لیکون آقن بے والدین فی حیاتہما، ایک یوریاں بندے جڑا والدین دا خیال نہیں کریں دا، انہاں دے نال احسان نہیں کریں دا، لیکن والدین دنیا تو چلے گئے، اللہ نے توفیق عطا فرمائیے، مجلس حسین اچ آیا، مجلس حسین اچ آیا، والدین دی عظمت دیاں دو حدیثہ سنیاں نیس، ایکوں احساس ہویا جو میرے والدین تا دنیا تو چلے گئے، ہن میں کیا کرا، فرمایا ہن منجن تو بعد جداں گھر گئے نا، والدین واسطے طلب مغفرت کیتیس، والدین واسطے دعا منگیس، والدین واسطے ایک فاتحہ پڑھیس، والدین واسطے 2 رکعت نماز ہدیہ والدین پڑھی سی، وقضا عنہما دینہما، انہاں دے کوئی واجبات ہن او واجبات ادا چکیتے نیس، انہاں دیاں قضا نمازہ ہن او قضا نمازہ ادا چکیتے نیس، انہاں دے کوئی روزے باقی ہن او روزے ادا چکیتے نیس، فرمایا ان دے این عمل دی وجہ تو فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ بَارًا، اللہ دی ذات این بندے کو فرما بردار اولاد شمار کرے سی۔ پریشان نہیں ہونا، اللہ دی ذات نے دروازہ بند نہیں فرمایا، اللہ دی ذات نے دروازہ کھلا رکھا اور نہایت عظمت عطا فرمائی اللہ نے۔ اور میرے معزز سامعین، سید الشہداء نے اسے دین دی بقا واسطے قربانیاں پیش فرمائیاں۔ دین اسلام کیا ہے مگر دین اسلام اس تو علاوہ کوئی اور شے، یہ دین اسلام ہے، یہ دین اسلام دیاں تعلیمات ہیں، اسے دین اسلام دیاں تعلیمات پہنچاون واسطے، اسے دین دی بقا واسطے زہرا دے بچڑے قربانیاں پیش فرمائیاں اور ہر طرح دی قربانی پیش فرمائی۔ زہرا دے بچڑے دیاں قربانیاں کوئی ایسی قربانی نہ کوئی نہیں، یعنی زندگی دے کسے شعبے نال اور کسے حصے نال تعلق نہ رکھ دی ہوئے، زندگی دے ہر حصے دی قربانی موجود ہے۔ میں کو حکم ملا ہے مسلم ابن عقیل دے یتیمہ دی مظلومیت دے چند جملے عرض کرا، میرے معزز سامعین اتنے مظلوم انہا ہے دو شہزادے، تاریخ آدھی فقط تسا مشاہدہ کرو، کہیں لے کتاب ہی پڑھو نا، انہا دی مظلومیت پڑھ کے بے ساختہ انسان دی آنکھیں وسپ ہوں دیا، کسے پڑھنا لے دی ضرورت کوئی نہیں۔ عجیب ظلم ہوئے انہا شہزادہ تھے، تاریخ نے مختلف روایتیں تاریخ دے اندر بعض آدین بابی نال آئے ہن، بعض آدین اسرائے کربلا دے کافلے نال آئے ہن، اسیرہ دے کافلے نال آئے ہن، لیکن محقق علماء نے فرمایا، محقق علماء لکھ دیں جدہ لگیے نا علی دیاں دھیاں دے خیمانو آگ، جدہ لگیے نا علی دیاں دھیاں دے خیمانو بھا، تاریخ آدھی ہوں جاتی ہے یہ جتھا سید صداعت بستر بیماری تے ستے ہویاں،
تے آدھی یاو بقیت الماضین او میرے گزران دی یاد سجاد آنکھ کھول سجاد پھوپی مسئلہ پوچھنا یہ سجاد میرے خیمے پہ جل دن سجاد مسئلہ دسا کیا جل مرا یا بہر لگی ونیا مولا فرمایا پھوپی اما علیکن بالفرار جلدی کرو میدان علی پاس فرار کرو تاریخ حدیعی حکم نہ ملنا ہاں سادات ایویں آئیے جیویں تسبیح دا دھاگا ٹوٹ دے اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے یہ حکم نہ ملنا ہاں سادات ایویں آئیے جیویں تسبیح دا دھاگا ٹوٹ دے تاریخ حدیعی او ویلا ہاں جدا ماما تو بچڑے نکھڑ گئے ہم اجرکم اللہ اے او ویلا ہاں جدا بہنی دے بھیران نکھڑ گئے ہم محقق علماء لکھ دین مسلم دی جوڑی اس وقت ماں کولو نکھڑی اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے محقق علماء فرمیندن اس شام غریبہ جدا لوٹ پئیے نا علی دیاں دھیاں دے خیمہ جدا آگ لگی نا علی دی دھی دے خیمہ نو تے سادات میدان دو دوڑیے علماء فرمیندن مسلم دے یتیم اس وقت ماں کول جدا ہوئے تاریخ حدیعی دوڑ دے رہن اللہ جان دے کیویں پہنچے کوفہ لیکن جنا کوفے پہنچے نا منظر عجیبہ رخسارہ تے تماچا دے نشان ہے اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے اللہ دنیا صداوہ درام فرماوے پیران تے چھالیان اجرکم اللہ پیران تے چھالیان رخسارہ تے تماچا دے نشان ہے تاریخ حدیعی جدا کوفے پہنچن نا شہزادے کوفے تے پہلے سخت پہرے موجوداں جیویں پہنچن نا کوفے شہزادے فوراً گرفتار ہوئے یہ ظالم گہنا ابن زیاد دے دربارے جدے ابن زیاد دے دربارے چاہیں نا تے این ظالم کو پتہ لگے جو مسلم دے یتیم ہیں تاریخ حدیعی انداروہے کو صدے اور عجیب ظلم ہے واقعاً دل پھٹ دے تاریخ حدیعی ہی داروغے کو صدے داروغے کو آدھے انہا کو زندان گھنوان لیکن یاد رکھیں من طیب الطعام لا تطعمہما خیال کریں انہا کو اچھے کھانے نہیں دے بڑے انہا کو اچھا کھانا پیش نہیں کرنا اجرکم اللہ اگلا جملہ آدھے ومن البارد فلا تسکہما خیال کریں کلا انہا کو ٹھنڈا پانی نہیں دیونا اجرکم اللہ دوری عبادت قبول فرماوے آدھے خیال کریں وَمِن طَيِّبِ الطَّعَامِ لَا تُطْعِمْهُمَا کلا انہا کو اچھے کھانے نہ دیویں وَمِنَ الْبَارِدِ فَلَا تَسْقِهِمَا خیال کریں انہا کو ٹھنڈا پانی نہیں دیونا اور اگلا جملہ آدھے ظلم دی انتہا انہیں مومنو ظلم دی انتہا ہے اور آدھے وَضَيِّقَ عَلَيْهِمَا سِجْنَهُمَا اور تے کو اجازت بھی دینا جتنا پھر سنگے انہا ظالمات ظلم کرے دا رہا میں اجرکم اللہ میں تے کو اجازت بھی دینا جتنا پھر سنگے انہا شہزادہ تے ظلم کرے دا رہا میں تاریخ حدیعی شہزادے زندانچ آئے ڈھیر سارا وقت گزر گیا اور میں روایت دے اندر پڑھ دا پیا ہمیں کہ شہزادے سارا دن روزے جو میں نا سارا دن روزے دی حالت ہی جو میں نا اور روایت دی وَإِذَا جَنَّهُمَ اللَّيْلِ جلے رات دے پردے چھا وجے نا اے ظالم دو جو دیاں روٹیاں دے ایک پانی دا جام گھنا ویا اللہ جانے اتنا عرصہ مسلم دے یتیم کیمیں گزرے دے رہے اور علماء فرمیدہ نہیں آوجہ غذا تھوڑی مل دی ہے کھانا اچھا نہیں ہوگا شہزادے نحیف ہو گیا اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے شہزادے نحیف ہو گیا گزر دے رہے دن ایک دن بڑے شہزادے آکھے ویر میرا دل کریں دے آج میں اس داروغے کو اپنا تعارف نہ کراما آدھے ویر کرا لیکن خیال کریں جے کو دسیں دے ایسا زہرا دی اولاد ہے وہ ساکو حضر رسالت اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرما
جے کو پتہ لگ دے اسا محمد دی اولاد ہے، اسا زہرا دی اولاد ہے، وہ عدل رسالت رہ دے تاریخ دی ہون جلے دروگا آئے نا شہزادے سہمے ہوئے لہجے نال پوچھے آئے داروگا اگر اجازت ہوئے ایک سوال پوچھ سکتا آدھے پوچھ شہزادے سہمے ہوئے لہجے نال پوچھے او داروگا اے دسا اتعرف محمدن المصطفیٰ اے دسا مدینے آلے محمد رو جاندہ ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ توالی عبادت قبول فرماوے چونک گیا تڑپ گیا آدھے تسا کی میں محمد رو جان دے ہوا نبی میں تا ہوں دا کلمہ پڑھ دا یہ میں سنانے نا جو یہ دا کلمہ گوئے سارے نانے دا کلمہ گوئے شہزادہ دا حوصلہ بدیا شہزادہ دا حوصلہ بدیا اگلا سوال پوچھ دینا آدھن اتعرف علی المرتضی کیا علی نو جان دے دروگا دے ہوا امامی میرا ہوتا میرا امام ہے اگلا سوال پوچھ دینا اتعرف فاطمہ الزہرا اے دسا کیا محمد دی زہرا نو جان دے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ توالی عبادت قبول فرماوے اللہ توالی صدام احترام فرماوے آدھے تسا کونے وے تسا جو محمد دا پوچھ دے ہو تسا جو علی دا پوچھ دے ہو تسا جو زہرا دا پوچھ دے ہو تسا کونے وے آدھن نحنو من عطرت نبیک اور داروگا جیدہ کلمہ پڑھ دائیں اسا اس نبی دی اولاد اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ توالی عبادت قبول فرماوے اور جیدہ کلمہ پڑھ دائیں اسا اس نبی دی اولاد ہیں تاریخ دے جملن روایت جملن پیران تے جٹھیا دروازہ کھولے اس آدھے دروازہ کھولے یہ میں گزر سی ودا گزرے سان او سامنے قادسیہ دا رستہ ہے لگے منو قادسیہ اتھا میرا بھرا موجود ہے میرا بھرا تو اکو مدینے پہنچا رہے سی میں ادا داروگا جی میں یقین میں اوکھے سوکھے انہ شہزادہ نو آپ چا پوچھا میں ہاں اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ توالی عبادت قبول فرماوے اوکھے سوکھے انہ شہزادہ کو آپ چا پوچھا میں ہاں تاریخہ دی رات دی تاریخی ہے نحیب سید زادے آنا کوفہ دیا آن جان گلیاں تے آن جان رستے آنا ساری رات ٹر دے رہے شہزادے تاریخہ دیئے جنا صبح ہوئی ہے نا غربت عظیم عالمہ ہوئے کوفہ دیا گلیاں اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ توالی عبادت قبول فرماوے بس مختصر بھی کریں نا تاریخہ دیئے تقدیر حارس ملعون دے گھر گھننا یہ عرصے بعد شہزادہ نو بستر نصیب ہوئے عرصے بعد شہزادہ نو اچھا کھانا نصیب ہویا تاریخ آدھی مدت دے تھکے سید دادے ایک بے دے گالی چیئے میں بھئی پاکے سامنے میں قرآن دے ورکے مل ویدن تاریخ آدھی انہوں ابن زیاد نے اعلان کیتا مسلم دی جوڑی فرار کر گئی ہے جیڑا گرفتار کرے سی 2000 درہم انعام دے ساں تاریخ دی حاضر ملعون سارا دن مارے انہ شہزادہ دی تلاش اتریا رات دے پہر تھکا ہویا گھر آیا بیوی پوچھ دیئے کن گیا ہمیں آدھے مسلم دے یتیم فرار کر گئے آدھے حیاء کر روز معاشر محمد نو کیڑا منہ لکھے سے روز معاشر زہرا دے بابے نو کیڑا منہ لکھے سے ظالم ادھے میں کوئی انعام دلالت ہے تاریخ آدھی ہے یہ گفتگو جاری ہے جو انو شہزادہ خوابچ عالم خوابچ اپنے بابے نو لٹھا اجرکم اللہ تاریخ دے جو ملے تاریخ آدھی ہے جنت دا ملے پنجتن پاک موجود ہیں تے پیمبر مسلم کل پوچھا ہے مسلم آپ تا آگئی ہیں اپنی جوڑی ظالمہ دے حوالے کر رہے ہیں مسلم آکے یا رسول اللہ آن قریب وہ بھی سارے مہمان ہیں یا رسول اللہ آن قریب وہ بھی سارے کر پہنچ ویسے تاریخ آدھی شہزادہ دا ہینا جملہ دا سننا ہاں بابا بابا کر کے اٹھن تاریخ آدھی شہزادہ دے رومن دی آواز
این ظالم دے کنا تائیں پہنچیے ظالم دے کون ان کہندی آواز ہے میرے گھاری جو کون بچن بیوی آدھی ہمسائے دی اولاد ہو سن کہیں اور دی اولاد ہو سن ظالم اگر ہمسائے دے ہوئینا کوئی انہوں چپ کرا والا ہویا کوئی انہوں تسلیاں دے والا ہویا انہوں کو چپ کرا والا کوئی نہیں سمجھا دے کوئی بے وارث بچے اجرکم اللہ اللہ تمہاری عبادت قبول فرماوے مختصر کر چھوڑے تاریخ جی ظالم دروازہ توڑا تالا توڑا اندر داخل ہویا عجیب منظر ہے تاریخ خاموش ہے لیکن علماء فرمائیں رات دی تاریکی اے ہاتھ آندہ مرین دے جو اچانک این ظالم دے ہاتھ شہزادہ دے سر دے آئے آدھے کونی میں میرے گھر شہزادے سام گئے آدھے اگر امام نے میں تلسین دے آئے شہزادے رو کے آدھے نحنو اضیاف ہوگا سا تیرے مہمان آئے عرب دا دستور ہے مہمانت ظلم کوئی نہیں کرے دا اسا من عطرت نبی کا ہو اسا تیرے نبی دی اولاد ہیں تاریخ آدھی جنا ہی ظالم نو پتہ لگے نا جو مسلم دی اولاد ہیں ہی ظالم شہزادہ دے والا کا ہاتھ پایا ظالم عدر رسالت دیونا شروع اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے تے کسے شاعر خوبصورت جملہ لکھے شاعر آدھے شہزادے آدھے ہیں یتیم بھی ہیں تے اسیر بھی ہیں اور مان رب دے نام دگالے کل جتنا ظلم میں حاضر ہاں میرے ویر دے چھوڑ دیوا اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے اللہ تنیا صدامہ درام فرماوے او یتیم بھی ہیں تے اسیر بھی ہیں مان رب دے نام دگالے کل اتنا ظلم میں حاضر ہاں میرے ویر دے چھوڑ تاریخ حدیث ظالم ساری رات شہزادہ نو ایک ستون نال قید رکھیا اللہ جانے شہزادے نحیف شہزادے کیویں ساری رات ستون دے نال قید رہے میں نزدیک آگیا بس تیری زحمت مقامہ تاریخ آدھی صبح ہوئی ہے این ظالم تلوار چاہیے این اپنا غلام نال رلایا اپنا جوان بیٹا نال رلایا تے دریا دے کنارے آ کھڑے تاریخ آدھی اپنے غلام کو آکے جلدی کاری نہ دے سار تن نالو جدا کر حبشی غلام آئی اور شہزادہ کے لئے ریٹھنا جو غلام تلوار ہاتھیں چاہیے آدھے شہزادے رو رو کے آدھے نو غلامہ تیری شکل نبی دے صحابی بلال نال مل دیئے اجرکم اللہ مسلم دے یتیم واسوت لینے انعمتہ ساری جان بچ کو اجرکم اللہ آدھے نو بندے خدا تیری شکل نبی دے صحابی بلال نال رل دیئے آدھے تُسا بلال نو کیویں جان دے ہو تُسا نبی نو کیویں جان دے ہو شہزادے آدھے اسا اس نبی دی اولاد ہیں اسا اس نبی دی دھیرے بچنے آئے تاریخ آدھی غلام آئی تلوار سٹیس دریا عبور کر گیا این ظالم اپنے بیٹے نو آکھے جلدی کر انہاں دے سرطان نالو جدا کر انہاں دے بیٹے تلوار چاہیے جنا بیٹا نزدیک آئے نا کوئی ایڈے مظلوم ہیں منتاں کھڑے کرے نہیں شہزادے آدھے نوجوانا کیڑا سونا جوانے اگر ساکو قتل نہ کر اسا تیری جنت دے زامین آئے تاریخ آدھی جنت دا نام آئے آدھے تو سا کونی وے شہزادے آدھے نا سا جنت دے وارث دی اولاد ہیں اسا زہرا دے بچنے ہیں اسا محمد دی اولاد ہیں تاریخ آدھی جوان تلوار سٹ چھوڑی دریا عبور کر گیا تاریخ نے لکھا ہے ہون این ظالم آپ تلوار چاہیے ادرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے جنا شہزادہ نہیں ٹھہنا جو ہون ظالم آپ تلوار چاہیے آدھے کوئی ایڈے مظلوم ہیں نا شہزادے آپ نے قاتل دیا منتہ کھڑے کرے دیں اور مقتل نہیں ہو یہ جملہ لکھا ہے جو انسان دا جگر پھٹ دے آواز ہے اماؤ تحرم صغر سننا آدھے کھڑے شنو ظالمہ کیا تے کو ساڑی کم سنی درام نہیں آدھا اجرکم اللہ اللہ توری عبادت قبول فرماوے آدھے کھڑے اماؤ ترہم صغر سننا ظالمہ کیا تے کو ساڑی کم
کم سنیدہ خیال نہیں آدھا تاریخہ دیئے شہزادہ منتہ کرنیاں شروع کی دیا آدھن ظالمہ تے گمال دنیا دلالچ ساری منت مان گن احسان کر سکو بلار گن جل سکو بلار فروخت کر چھوڑے تے گمال دنیا ملوے سی ساری زندگی بچ ویسی ظالمہ دے بھی قبول نہیں کر سکتا شہزادے آدھن منت لاؤ احسان کر اگر یہ نہیں کر سکتا وقت سکو زندہ ابن زیاد دے دربار پیش کر تے کو انعام ملوے سی احمد ساری زندگی بچ بھونی ہوئے حضرکم اللہ حضرکم اللہ اللہ تونی عبادت قبول فرماوے اے ظالمہ دے اے بھی قبول نہیں کر سکتا اے بھی قبول نہیں کر سکتا حضر ظالمہ اگر اے بھی نہیں منے دا وقت منت لا سکوں دو رکعت نماز پڑھنے ظالمہ دے اگر پڑھنا چاہتے ہو پڑھ کے نو لوگ در شیعہ رونے حسن رو کون روے کوئی ایڈے مظلوم آئین مسلم دے یتیم واندے دریاؤ نہیں مانتے تیمم دے چھکرے دے ادرکم اللہ ادرکم اللہ ادرکم اللہ اللہ تولی عبادت قبول فرماوے کوئی ایڈے مظلوم آئین مسلم دے وجڑے واندے دریاؤ نہیں مانتے تیمم دے چھکرے تاریخہ دیئے شہزادہ نے دو رکعت نماز پڑھی انہوں نماز ختم ہوئی ہے شہزادہ دست دعا بلند کی دعا بیٹھے مانگنے عجیب مظلومیت جملے لکھے تاریخ نے آدھے بیٹھنے یا حیو یا حکیم یا آکم الحاکمین اوکم بیننا و بینہو بلاک آدھے بیٹھے نو سونے فیصلے کرنا لا پروردگار ان سادہ فیصلہ آپ کر اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ توری عبادت قبول فرماوے آدھے کرنا یا آقا ملہاو کے مینو سونے فیصلے کرنا لا پروردگار گھنو شہزادہ دی شبی گھنو شہزادہ دی شبی آدھے کرنا یا حیو یا حکیم یا آقا ملہاو کے مینو اور سونے فیصلے کرنا لا پروردگار سادہ فیصلہ آپ کر عجرکم اللہ عجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے اللہ کنیا صداوان تیرام فرماوے اللہ جملہ مرحومین دی مغفرت فرماوے جلدی کی نو شہزادہ دی شبی میں دو جملے شہادت دے پڑھنا چاہتا تاریخہ دیئے نو شہزادہ دی نماز ختم ہوئی انو شہزادہ دی دعا ختم ہوئی ہے اور یہ ظالم آپ تلوار چاہیے یہ ظالم ارادہ کیتا ہے جو بندے شہزادے دا سرطان نالو جدا کرا او بسم اللہ بسم اللہ عجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے اللہ تیری صداوت تیرام فرماوے اللہ جملہ مرحومین دی مغفرت فرماوے عجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے اے انہا غریبات یتیمہ دا جنازہ اے انہا یتیمہ دا جنازہ جڑے قاتل نیا منتا کریں دے رہے آدھے ان ظالمہ تے کو ساری کم سنی دے رہا نہیں آدھا آدھے ان ظالمہ اللہ جانے جدہ ساری مانو خالی موت خبر ملسی اللہ جانے سانی ماں کیویں برداشت اجرکم اللہ اللہ توانی عبادت قبول فرماوے نزدیک آگی آخری جمعے التماس سے تاریخاں دیئے این ظالم نو حیاء نہیں آیا این آپ تلوار چاہیے این ارادہ کیتا ہے جو بندے شہزادے دا سردان نالو جدا کرا جدا این ظالم ارادہ کیتا ہے چھوٹا شہزادہ جلدی نالا کو آگی ہے حد ظالم پہلے میں کو مارے میرے بابے دی جائے اور میرا مدب عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے اللہ تونی صداوان تیرام فرماوے
این ظالم تلوار چاہیے ارادہ کیتا جو وڈے شہزادے دا سر دانوں جدا کرا چھوٹا شہزادہ آ گیا دے ظالم پہلے میں کو مار اے میرا وڈا بھرائے اے میرے پیو دی جا این ظالم چھوٹے شہزادے نو تلوار چلا مرنا ارادہ کی دے وڈا شہزادہ آگاہ آگی ہے آدھے ظالم پہلے میں کو مار اے میرے بچڑا دی جا ادرکم اللہ تیری عبادت قبول فرماوے تاریخاں دیئے ظالمیوں دیئے ظلم بھراوار کیتا وڈے شہزادے دا سردان نالو جدا ہویا وڈے شہزادے دا سردان نالو جدا ہویا این شہزادے دا سر سائر دے رکھیا این شہزادے دا سر رکھے شہزادے دا جس یاد حوالے کیتا تاریخاں دیئے جدا واپس ہے عجیب منظرہ چھوٹا شہزادہ اپنے بھراد خون چہرے تیرے بیٹھا آدھا بیٹھا یا گلال کا جدی رسول اللہ اور میں نانے کوئی میں ملسا اور میں اچھا نانا میرے بھراد کے ادرکم اللہ ادرکم اللہ ادرکم اللہ اللہ تولی عبادت قبول فرماوے اللہ تولی سلامت رام فرماوے جنا ظالم واپس آیا عجیب منظرہ چھوٹا شہزادہ براد خون اپنے چہرے تلے بیٹھا آگا بیٹھا یا گلال کا جدیا اور میں نانے محمد کوئی میں ملسا اور میں آگزر نانا میرے براد کے آخری جملے التماس سے دعا تیری زحمت تمام عبادت مکمل کرا ظالم آدھے شہزادہ کے بیٹھا کریں گے آدھے ظالم میں بھیراؤ دے قتل لگواؤ بیٹھا بڑھنا آدھے تو بھیراؤ دے قتل لگواؤ بیا بڑھنا ہے اے دسا تیرے قتل لگواؤ کون بڑھسی ہے تاریخ آدھی ہے علماء فرمین شہزادہ خاموش ہویا پاس نالوں آواز ہے بچڑا نہ گھبرا میں بکیا چھوڑ لیا اور تیرے قتل دی گواہ میں زہرا ماتم رسول